اللہ کے حبیب نے کہا جب تم نے مجھے اپنی کتاب کے مطابق پورا کا پورا پا لیا، ماں منع تو تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے کہ تم اسلام لے آؤ؟ کون سی چیز تمہیں روکے ہوئے ہے؟ پھر تم کیوں اسلام نہیں لاتے ہو؟ اس یہودی کا جواب دیکھیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام لانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، اس یہودی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لاتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اپنی، سلطنت اپنی، مملکت اپنی، کیا کہہ رہے ہیں پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، میرا اس کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو اس یہودی پر ظلم نہیں کرنے دیا، اس نے مطالبہ کیا، اس سے کہا کہ میرے پاس آج نہیں، اس نے مجبور کیا، بیٹھنے پر آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا۔ یہ نبی کی رحمت، یہ قرآن نے سچ کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہ عیسائیوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کا حکم دیا ہو اللہ نے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں۔ کسی بھی طبقے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نے کسی بھی طبقے کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ اپنایا۔ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، اس زمانے کے تمام ایسے لوگ جنہوں نے مکے کو میں مجبور کر دیا کہ محمد رسول اللہ کو آپ کے ساتھ کبھی حبشہ ہجرت کرنے پر، کبھی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مارا، ستایا، اور جو صحابہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو ان کی زمین و جائیداد چھینی، ان کا مال و دولت چھینا، کہا کہ مدینے جا رہے جاؤ، لیکن شادی تم نے مکے میں کی ہے، یہ بیٹی مکے کی ہے، تم مدینے نہیں لے جا سکتے، بیوی کو چھوڑ دو۔ ادھر سے بات آیا، یہ بیٹی میری ہے، تمہیں جانا ہے جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو مدینے نہیں لے جانے دیں گے۔ سسرال والوں نے بیٹی چھینی، چھوٹا بچہ، 1 سال 1.5 سال 2 سال کی عمر، باپ نے اس بچے کو اپنی گود سے لیا اور چلا۔ ادھر سے لڑکے کے ماں باپ آ گئے، نہیں یہ بچہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم ہماری شادی نہیں کرواتے تو یہ بچہ نہیں آتا، تم اس بچے کو بھی بدین بناؤ گے، محمد کے راستے پہ چلاؤ گے، یا پھر اپنا دادا کا دین چھوڑ دے گا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن بچے کو ہمارے حوالے کرو۔ بیوی کو سسرال والوں نے لے لیا، بچے کو اپنے گھر والوں نے چھین لیا، لیکن ہجرتوں کے ستائے ہوئے مال و دولت جن کا لے لیا گیا، وہ بیوی بچے بھی جن کے چھین لیے گئے، انہوں نے ساری قربانیاں دی، لیکن مدینے پہنچے، مکے والوں نے ظلم کی، اتنے پہاڑ میں کہ محمد رسول اللہ جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آخری دیدار خانہ کعبہ کا آپ کر رہے تھے، تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے، اے کعبہ
مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا، ظلم و ستم کر کر کے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر۔ اے کعبہ، اگر مجھے شہر کے باشندوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ آپ نے اس کعبے کا آخری دیدار کیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر کعبے کا دیدار کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن جب مکہ فتح ہوتا ہے اور اس کی باغ ڈور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آتی ہے، خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہے، چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خانہ کعبہ کو پاک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے انہیں 360 مورتیوں کو ہٹایا جاتا ہے، کیونکہ اسی کو ہٹانے کے لیے اور اسی خانہ کعبہ میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے محمد کو خاتم النبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے مکہ فتح ہو گیا ہے، مکے سے مورتیوں کا نکالا جانا، بتوں کا نکالا جانا ضروری تھا۔ مکے میں پھنس جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی ایک مورتی کو گراتے جاتے ہیں، ایک ایک مورتی پر لاٹھی مارتے ہیں، وہ زمین پر گرتی اور ٹوٹ جاتی، ایک ایک مورتی کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ جب آپ نے مورتیوں سے خانہ کعبہ کو صاف کر دیا تو اس موقع پر ایک صحابی تھے حضرت سہل، کھڑے ہو کر کہنے لگے اے مکے کے کافروں تیار ہو جاؤ، آج تمہاری بھی گردنیں اڑائی جائیں گی۔ تم نے ہماری گردنیں اڑائی تھی، تم نے ہمارے بیٹی بچوں کو ستایا تھا، ہمیں مکہ چھوڑ کر مجبور کیا تھا، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم بھی کام لیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، حضرت سعد نے آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج تم نے آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، تمہاری گردنیں اڑائی جائے گی، آج تمہیں بدل کیا جائے گا، آج تمہارے کیے ہوئے ایک ظلم اور ایک جرم کا انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ شیخ حضرت سعد یہ پکارتے ہیں، دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے نہیں اے مکے کے کافروں، تمہیں سعد کے ان جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، آج تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعد نے تو انتقام کی بھاؤنا میں کہہ دیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن گردنیں اڑائی جائیں گی، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی کرنے کا نہیں، آج کا دن تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معافی دینے کا دن ہے، آؤ اپنے جرموں کی معافی مانگو، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ نے مکے کے اندر ایک ایک مجرم کو معاف کیا، اور جرم بھی ایسا ویسا نہیں، بہت خطرناک جرم جنہوں نے کی۔ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا ناک کاٹی تھی، کان کاٹا تھا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا، وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا تھا، حمزہ کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا تھا، کلیجے کی بوٹیوں کو بدن پہ رکھ کر دانتوں سے چبایا تھا، کھانے کی کوشش کی لیکن دل گوارا نہیں کیا، اس لیے تھوک دیتی ہے۔ وہ ہند سامنے کھڑی ہے جس نے محمد رسول اللہ کے چچا حمزہ کی گردن کاٹی ہو، ناک کاٹی ہو، کان کاٹا ہو اور اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا ہو، وہ ہند سامنے کھڑی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا ہو، کلیجہ نکالا ہو اور کلیجے کو اپنے دانتوں میں رکھ کر چبایا ہو، تھوک دیا ہو،
ہندوستان میں کھڑی ہے، آج اپنے جرم کی معافی مانگ رہی ہے، کوئی بھی دل اس جرم کی بات اس کی ایسی عورت کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجیے وہ ایک لڑکی جس کا ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد مار ڈالا گیا نربھیا میں، اور آپ دیکھ لیجیے گا اس کے چاروں قاتلوں کو جو پھانسی دی گئی تھی ابھی چند مہینے پہلے یا 1-2 سال پہلے جو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا، آخری وقت تک بھی نربھیا کی ماں نے اور نربھیا کے باپ نے اور مجرموں کو معاف نہیں کیا۔ ہر کوئی اپنے رشتہ دار کے قاتل کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتا۔ خود آپ کا بیٹا جس نے آپ کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا ہو، کیا آپ کا کلیجہ اس کو معاف کر دے گا؟ آپ کا دل کبھی گوارا نہیں ہوگا۔ آپ تو چاہیں گے کہ اس کو تڑپا کے مارا جائے۔ نبی اکرم کے سامنے ہندا کھڑی ہے، حکومت نبی کی، سلطنت نبی کی، ذمہ دار نبی، پورے مکے کی باغ دور نبی کے ہاتھ میں، اور ہندا کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور آپ اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر، اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہتے ہیں ہندا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، کبھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا۔ ہندا جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آتی ہے، اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، اس کے چہرے پر پٹی ہوئی ناک اور کٹا ہوا کان یاد آ جاتا ہے، اس کا پھٹا ہوا پیٹ مجھے یاد آ جاتا ہے، اس کے پیٹ میں نکلا ہوا کلیجہ محمد کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہندا میں نے معاف تو کیا لیکن میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تو جب آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو ایک دشمن کے ساتھ، وہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آئی، لیکن آپ نے اس وقت اس کو معاف کہاں ملے گی ایسی رحمت؟ سچ کہا قرآن نے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی ایک قوم ایک قبیلے کے لیے، لیکن جو بھی آیا اس نے آخری نبی کے بارے میں ضرور بتا دیا کہ ایک نبی آئیں گے، ساری کائنات کے ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، جن کو بھی اس دنیا میں بھیجا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں، اے پیغمبروں، ہم نے تمہیں جو کتاب و حکمت میں سے جو چیزیں تمہیں دی ہیں، اس کو لے کر تم دنیا میں جا رہے ہیں، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری زندگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے، تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ آ جائے، اور وہ اس چیز کی تصدیق کرے جو تم لے کر جا رہے ہو، اس چیز کی پشٹی کرے جو تم لے کر جا رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ہے موسیٰ، ہے عیسیٰ، ہے ابراہیم، ہے زکریا، ہے نوح، ہے یحییٰ، ہے پیغمبروں، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم سارے کے سارے پیغمبر اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لینا، اور وہ جو مشن لے کر گئے ان کے مشن سے ان کی مدد بھی کرنا، وَلَتَنصُرُنَّهُ، ان کے مشن میں، ان کے وقت میں، ان کے کاموں میں تم ان کی مدد بھی کرنا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی کی، بتایا ہے۔ شریمد بھاگوت مہان قرآن جو ویدوں کی ویاکھیا کہلاتی ہے، خلاصہ کہلاتا ہے، دیکھیے ایک منتر پڑھنے جا رہا ہوں اس کتاب کے اسکند 12 ادھیائے 2 کے منتر نمبر 19 سے۔
اس منتر کو سنیے، اور اس منتر میں بھی محمد رسول اللہ کی پیشین گوئیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اشوما سدمارو ہاتے ادھر جگت پتی آسن سادھ مرم شتیشوریا بھول بیتا اشو گڑا البھاشی بہبھاشی ज्ञानी श्रुतु ज्ञानी प्राकर्मी कीर्तज्ञ दानी कृपालु। अब क्या हो गया? ऐसे चिल्लाते हैं जैसे किसी औरत को बच्चा पैदा होता तो नहीं चिल्लाती रहती। हम तो समझते हैं औरतों में भी दर्द होता है, इनको उससे भी ज्यादा दर्द होता है। भैया बैठ जाओ, ये देखो क्या कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं ना, तब ठीक, जाओ जाओ, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, उसी के लिए भी जलसा हो रहा है। अब मंत्र पढ़ने पे आए तो आप लोग शुरू कर देंगे। अश्वमा शुभमारू जगतपति अंतिम ऋषि को कल की को एक अश्व कहते हैं संस्कृत के घोड़े को, और शुभ मारूहा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला। तो उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो ये शब्द कहां से आ गया बिजली से ज्यादा? तो आसमानी बिजली मुराद है। आसमान से जो बिजली चमकती है उसकी रफ्तार होती है, जो आसमान में कड़क होती है बिजली, 1 सेकंड में 1,86,000 मील। तकरीर भी सुन रहा होगा। तो ऐसा घोड़ा दिया जाएगा अंतिम ऋषि को, आखिरी नबी को ऐसा घोड़ा मिलेगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार। और वो घोड़ा कौन देगा? देव अल्लाह ईश्वर भगवान दत्त देगा। वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको दिया जाएगा, गॉड गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगा। और किसको मिलेगा? उसका नाम आगे आ रहा है, जगतपति। अश्वमा एक घोड़ा दिया जाएगा, शुभ मारूहा जो बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा, देवदत्त ईश्वर की ओर से मिलेगा। जगतपति उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का पति होगा, पूरी दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का हिफाजत करने वाला, पूरे विश्व का रक्षक। पति के माना रक्षक, पति के माना दूल्हा नहीं होता। पति इसीलिए कहा जाता है किसी औरत के दूल्हा को, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी आबरू की रक्षा करता है। उसको क्या कहा जाता है? पति। ये इसका पति है। पति का मतलब रक्षक है। यानी एक मर्द ने किसी औरत से निकाह करके उसको अपनी रक्षा में ले लिया है, अब उसको हजारों गंदी नजरों से बचा लिया है, उसका वो रक्षक हो गया है, उसका वो मुहाफिज हो गया है। तो पति का माना क्या होता है? मुहाफिज। पति के माना दूल्हा नहीं होता। अगर पति के माना दूल्हा किया जाने लगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सेनापति तर्जुमा करो, क्या करोगे? पूरी सेना का दूल्हा। सेना का कोई दूल्हा होगा? सेनापति का मतलब पूरी सेना का रक्षक। राष्ट्रपति क्या तर्जुमा करोगे? पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का रक्षक। अगर पति का माना दूल्हा करोगे तो क्या मतलब? पूरे देश का दूल्हा। भारत में जितनी औरतें सबका दूल्हा है। पति का माना या दूल्हा नहीं होगा। जिसके पास लाखों रुपए होते हैं उसको कहते हैं लखपति, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? करोड़पति।
لکھ پتی اور کروڑ پتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا لاکھوں عورتوں کا دولہا اور کروڑوں عورتوں کا دولہا، بلکہ ان کا محافظ، ان کا رکشک، ان کا مالک۔ محمد رسول اللہ کے لیے شبد کیا استعمال ہوا؟ جگت پتی، پورے جگت مانی دنیا، اور پتی مانی جگت مانی ورلڈ، جگت مانی وشو، اور پتی مانی رکشا، پورے دنیا کا، پورے وشو کا رکشا۔ عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ جگت پتی کا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر۔ رکشا بغیر رحم کے نہیں ہوتی، رکشا بغیر رحم کے نہیں ہو سکتی ہے۔ جس لیڈر یا جس نیتا کے دل سے رحم نکال لیا جائے وہ دیش کو برباد کر دیتا ہے۔ مثال کا دوں، نام نہیں دوں گا، ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، بنگال ہوتا تو نام لے لیتا، نہیں ہے۔ میرے بھائی کو سنیے، بولنا مجھے کون بول رہا ہے؟ تمہارے مشورے سے بول رہا ہوں۔ راجی گاندھی ہو جب تمہارا حکم چلے گا، خاموشی سے سنیے نا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں میرا چینل چلے، اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھا دیں گے۔ تو جس دیش کے لیڈر سے، جس نیتا سے رحم نکال لیا جائے وہ کبھی دیش کی رکشا نہیں کر سکتا۔ حجاج ابن یوسف سے رحم نکال لیا گیا، برباد کر دیا۔ ہٹلر سے رحم نکال دیا گیا، یہودیوں کو قتل کر دیا، لیکن ہٹلر نے سارے یہودیوں کو مارا، کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا، یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا، کچھ یہودیوں کو چھوڑا تھا، لیکن اس نے بہت بڑا اتہاسک اور ہسٹوریکل ورڈ استعمال کیا تھا۔ لوگوں، میں کچھ یہودیوں کو جان بوجھ کر اس لیے چھوڑ رہا ہوں، میں چاہوں تو ان کو بھی قتل کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو ان کو بھی مار سکتا ہوں، لیکن ان یہودیوں کو جان بوجھ کر میں اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی نسل کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی حرامی قوم ہے، یہ کتنی نالائق قوم ہے، یہ کتنی گندی قوم ہے، اور میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا ہے یہ بعد میں آنے والی نسل کو پتہ چل جائے۔ آج یقین مانیے ہٹلر نے ان یہودیوں کو چھوڑ کر احساس ضرور دلایا ہے کہ واقعی یہودی دنیا کی سب سے بڑی کمزور اور سب سے بڑی نالائق اور سب سے بڑی حرامی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہ یہودی ہے۔ اور نہیں یقین آتا ہے تو اسرائیل کو دیکھ لو، جو امریکہ کی گود میں اس کا ناجائز بچہ پل رہا ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ امریکہ کی ناجائز اولاد، اور یہ اس کی ناجائز اولاد پل رہی ہے۔ سارے عرب ملک آج نا اتفاقی کا شکار ہے، اس لیے اسرائیل اپنی منمانی چلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتفاق اور اتحاد ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیں، جگت کا پورے دنیا کا وہاں پہ رحمت للہ۔ ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، تو چیزیں یاد رکھنا۔ ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، ایشور کی طرف سے وہ گھوڑا ملے گا، اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا محافظ ہوگا۔ اور جس کی زندگی سادھوؤں کے مانند سادھوؤں کے سامان گزرے گی۔ ایک ایک چیز پر بھی میں بولوں گا۔ سادھوؤں کی طرف وہ اپنی زندگی گزارے گا، اور اس جگت پتی کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی، 8 گن اس کے اندر پائے جائیں گے، 8 خوبیاں اس کے اندر بھری ہوں گی۔ وہ 8 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ 8 خوبیوں کے نام گنائے۔ الفحاشی، وہ بہت کم بولنے والا ہوگا۔ ان 8 چیزوں کو یاد رکھ لیجیے گا۔ الفحاشی، وہ کم بولے گا، پہلی چیز۔ بہو بھاشی، بھوشیہ کی، مستقبل کی، فیوچر کی باتیں بتائے گا۔ گیانی، پڑھا لکھا، گیان بہت زیادہ علم والا ہوگا۔ ابھی اس کی تشریح کروں گا۔
श्रुतु ज्ञानी, चौथी चीज ये इल्म उसको सुनकर मिलेगा, यानी उसने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं होगा। श्रुतु ज्ञानी, ये इल्म उसने सुनकर हासिल किया होगा। श्रुतु ज्ञानी सुनकर, चार चीजें हो गई। पहली चीज अल्पभाषी, कम बोलेगा। चार याद रखना, हम किसी को भी खड़ा करके पूछ सकते हैं और जिसकी गर्दन नीचे होगी उसी को सबसे पहले खड़ा करेंगे। चार चीजें पहले याद कर लो। कम बोलने वाला होगा, एक, फ्यूचर की मुस्तकबिल की बातें बताएगा, दो, ज्ञानी बहुत बड़ा जानकार होगा, तीन, श्रुतु ज्ञानी, ये चीजें उसको सुनकर हासिल होंगी, नहीं श्रुतु ज्ञानी सुनकर ही हासिल होगा। चार चीजें, अब चार चीजें यहां देखो। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा, पराक्रमी बहुत बड़ा बहादुर होगा। दानी, खैरात करने वाला होगा, उसके पास कोई भी चीज आएगी रुकेगी नहीं, वो गरीबों में खैरात कर देगा, खैरात करने वाला होगा। दानी, कृतज्ञ, एहसान करेगा लोगों पर लेकिन उस एहसान को जताएगा नहीं। सातवीं चीज, वो एहसान करने वाला होगा लेकिन एहसान करके जताएगा नहीं। और आठवीं चीज, कृपालु, दयावान होगा, उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं होगा, उससे ज्यादा रहमदिल कोई नहीं होगा। ये 8 खूबियां बताई गई हैं और ये 8 खूबियां महाभारत के अंदर बताई गई हैं। अगरचे इससे पहले वाला मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 19 है, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, पढ़ दिया है। अब एक एक चीज देख लो। अश्वमा सुगमारूहा, ऐसा घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अल्लाह के नबी को एक ऐसी सवारी मिली थी जो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार चलती थी। अरबी जबान में बिजली को क्या कहते हैं? बर्फ, अलबर्क, आसमान की बिजली को। और ये लाइट वाली बिजली जो जलती है, जो हमारे यहाँ करंट आता है, उसको अलकहरूबा बोलते हैं। ये करंट वाली बिजली अलकहरूबा, ये नहीं, अलबर्क, जो आसमान पर बिजली चमकती है उसको क्या बोलते हैं अरबी में? बर्क। और अल्लाह के रसूल की जो सवारी मिली थी उसको क्या कहते हैं? बुर्राक। बर्फ से बना है बुर्राक। सुगमारुआ, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली बुर्राक, जिस पर अल्लाह के नबी बैठकर सफर किए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, बैतुल मुक़द्दस का सफर किए। इसकी रफ्तार कितनी थी? खुद अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जब मैं बुर्राक पर बैठा और बुर्राक मुझे लेकर चली तो जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक उसका पहला कदम। इंसान की नजर कहां तक जाती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये लीजिए, मैंने आसमान पर नजर उठाई और 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर हमने सूरज को देख लिया। हमने नजर उठाई 2,40,000 मील की दूरी पर हमने चांद को देख लिया। मेरे भाइयों, हमारी नजर जहां तक जा रही है उसका पहला कदम वहां तक होता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। तो अश्वमा सुगमारूहा, बिल्कुल वही चीज, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली सवारी। ये अल्लाह की नबी को मिली थी कि नहीं मिली थी? अल्लाह की तरफ से मिलेगी, अल्लाह की तरफ से ही मिली थी। लेकिन बुर्राक पर बैठ कर सफर करके जन्नत जहन्नम देख कर आने के बाद अल्लाह के नबी ने जमीन पर जब कदम रखा तो ये नहीं कहा कि अब मैं ऊंट का सफर नहीं करूंगा, अब मैं घोड़े का सफर नहीं करूंगा, मैं तो बुर्राक में बैठ कर आया हूँ। जर्जिस साहब को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो अब मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। क्यों? 4 पहिया चलाने के लिए मोटरसाइकिल, मेरी रिसर्च हो जाएगी। जिसके पास साइकिल हो और मोटरसाइकिल बाइक को मिल जाए, चाहे वो भीख ही नहीं मिले, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ जाएगा, बाइक चलाने के बाद साइकिल चलाएंगे। लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, बाइक चलाने वाला मतलब भीख में मिली हुई बाइक चला रहा है, वो शर्म महसूस नहीं कर रहा है। जबकि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस बाइक पर बैठने से पहले। किस बाइक पर? जो भीख में मिली है। समझ रहे हैं ना? भीख, अरे जो लड़की के बाप मौजूद है, शादी के मौके पर ले अपने दामाद को, बैठ साइकिल चलाने में शर्म आ रही है, भीख मांगनी गाड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आ रही है। जबकि चुल्लू भर पानी में उसी वक्त डूब के मर जाना चाहिए। तो किस पे बैठे?
ससुर की दी हुई गाड़ी है, जबकि शर्म की बात ये होनी चाहिए, इस पे तो फख्र करना है। कहां से? ससुराल से मिली, ससुराल से। इस पे फख्र कर रहा है, लेकिन साइकिल नहीं चला सकता। क्यों? बाइक चला ली, साइकिल नहीं चलाऊंगा। साइकिल चलाऊंगा तो इंसल्ट होगी। अबे इंसल्ट तो तेरी तब हो रही है जब तूने ससुराल से मांग ली और भिकमंगनी गाड़ी पर बैठ गया, इंटरनेशनल गाड़ी उसको चला रहा है। ये इंसल्ट तो तब तुझे महसूस करनी चाहिए थी अपनी, लेकिन तब नहीं करना। अल्लाह के रसूल जब रात पर बैठे, लेकिन जब जमीन पर आए तो आपने घोड़े का भी सफर किया, ऊंट का भी सफर किया, बल्कि ऊँटनी को तो अल्लाह के रसूल की प्यारी सवारी बताया। अथर्ववेद के 20वें कांड के अंदर 127वें सूक्त का दूसरे मंत्र में ये कहा गया है कि उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो अक्सर ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। ये उसकी प्यारी सवारी बताई गई है, प्यारी सवारी। यानी ऐसे इलाके में आएगा जहां ऊंटों पर सवारी करने का चलन होगा। हमारे भारत में लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा। उसको बताया गया कि ऊंट वाले जमाने में आएगा। यहाँ लोग 4 व्हीलर में फॉर्च्यूनर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ इंतजार कर रहे हैं आखिरी नबी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जबकि बताया गया मरुस्थल निवास में, वो रेगिस्तान में आएगा, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में ही सबसे ज्यादा तेजी के साथ दौड़ता है। और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। उस हस्ती में आएगा जहाँ रेत होगी, जहाँ रेगिस्तान होगा, जजीरा होगा, वहां पर आएगा। और यह भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत में आएगा, जबकि उनकी किताबें कह रही है मरुस्थल निवास में, वो मरुस्थल में निवास करेगा, वो मरुस्थल में आएगा। हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवास में, उसका मरुस्थल में आएगा और रेगिस्तानी इलाके में आएगा। उसका यश और उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो ऊंट के ऊपर बैठेगा। यहाँ बताया गया कि वो घोड़े पर बैठेगा और बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और आकाश की यात्रा करेगा। यानी वो जन्नत जहन्नम देखने जाएगा, जगतपति। और ये घोड़ा तो ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो पूरे दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। यानी ये घोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये बुर्राक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी जाएगी। आसिना साधुद्वना, और वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु किसको कहते हैं ये सोचिए। साधु उसको नहीं कहते हैं जो एक चोला पहन ले और बीवी बच्चों को छोड़ दे और जंगल में चला जाए, इसी तरीके से हमारे मुसलमानों में भी एक तबका पैदा हुआ जिसको सूफी कहा जाता है। वो तस्बीह हाथ में लेते हैं और अल्लाह, कभी कभी झटका मारते हैं, कभी देखिएगा झटके मारेंगे, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, ऐसे करेंगे। कभी चिमटा ले लेंगे अपने हाथ में, चिमटी, ट्रेनों में मिलेंगे, अल्लाह हो अल्लाह हो, इस तरीके से करेंगे। ऐसा वो महसूस कराएंगे आपको कि हमारे अंदर अल्लाह घुस गया है, अल्लाह हमारे नस नस में है, अल्लाह हो, झटके मारेंगे। ऐसे लोग आपको जहां मिले इनको उल्टी छुरी से काटो। ये दुनिया के सबसे बड़े हरामखोर लोग हैं, कौम के ऊपर बोझ बने हैं। इनसे पूछो खाना कहां से आएगा, चुप, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। एक से मैंने पूछा भाई खाना कहां, शाम को खाना क्या कहां से आएगा, अल्लाह हो अल्लाह हो। हमने कहा सुन लिया अल्लाह, खाना कहां से आएगा, अल्लाह देगा, अल्लाह हो अल्लाह हो। मतलब मोहल्ले वाले उनको खाना पहुंचाते हैं। ये लोग हराम खोर लोग हैं, बीवी बच्चों को छोड़े बैठे। बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी जगह चले जाना मेरे भाइयों और इबादत में मसरूफ होना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का, इस्लामी दुश्मनी है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, मुअतदिल है। इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है,
لیکن پورا دن اور پوری رات مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا. اسلام آپ کو روزہ کرنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن کنٹینیو اور مسلسل 12 مہینے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو زکات دینے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا، غریب بن جانا، اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کیجیے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو، اپنا مکان بیچ دو، اپنی دکان بیچ دو، لیکن حج کرو. حج کرنا جانا ضروری ہے، چاہے دکان بیچنا پڑے، چاہے مکان بیچنا پڑے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن عبادت، بچوں کا حق مار کر، بیوی کا مار کر، کمانا کھمانا چھوڑ کر، محنت اور مزدوری کرنا چھوڑ کر، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، جنگلوں پر، مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے. اسی لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے. سب سے اعلیٰ دن جمعہ کا ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے. جب جمعے کی نماز پڑھ لو، جب جمعے کی نماز پوری کر لی جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ اور بیوی بچوں کو کھلاؤ. جمعے کا دن سب سے بڑا دن، جمعے کا دن سب سے افضل دن، جمعے کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے. اور کیا فرمایا؟ جب جمعے کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو. سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ. یہ بھی عبادت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے آپ کو صرف اللہ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو وہ سادھو ہو، سادھو کی طرح اپنی زندگی گزارے گا. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیا ہو. سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجیے، سادھو نہیں ہے آپ جن کو سمجھ رہے ہیں، آسا رام ہو، رام رحیم ہو، بابا رام دیو ہو یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہے. سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریب اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس سادھو کی پریبھاشا میں، اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں. آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا. آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرعید پر؟ کتنا بکرا قربانی کرتے ہیں؟ ایک، دو، گائے کی قربانی دیتے ہیں. کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ ایک گائے میں 7. آپ ایک حصہ لے لو گے، 2 حصہ لے لو گے، 3 حصہ لے لو گے، اور کیا، یا زیادہ سے زیادہ پوری گائے کر لو گے. کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے 100 بکرے قربانی کیے ہوں؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے بقرعید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو. کتنے اونٹ؟ 100. اور اونٹ نہیں، سرخ اونٹ. عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے. جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا، بہت مہنگا ہوتا ہے. جیسے آپ کے یہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے
تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ۔ ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا، اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے۔ ہم نے کہا چلیے ہوگا، لکھا ہوگا، چلیے قیمت کیا؟ کہتا ہے 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے، کھال میں تمہیں دے دوں۔ میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے۔ کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی، 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا، محمد لکھا ہے 2.5 لاکھ کا بکرا۔ میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال کو بیچ دینا جتنے کی بکے، بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے، 12,000 میں ہمیں دے دے۔ کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی، اس کا اللہ لکھا تو اس کی قیمت بڑھ گئی، محمد لکھا تو اس کی قیمت، جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور کم کر دو۔ میرے بھائی کو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو اس کو اتنے روپے میں خریدو، اور لکھا ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے بس۔ یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، اس پر تشدید بنی ہوگی، پھر اس پہ خاء الف ہوگا، پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا، لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے، دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے۔ الف یہ الف ہو گیا، اور لام کیسا ہوتا ہے؟ یہ لام ہوا، پھر ایک اور لام ہوا، پھر یہ اس کے اوپر کا الف اور یہ ہے، تو دیکھا جائے یہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا اور پھر اس کو آپ یہ دائیں ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار کو چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا، اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اب بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے، اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے، اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے، تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ ساتھیوں کی طرف اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے 100 ہمارے پاس اگر 2 جانور بھی آ جائیں قربانی کے لیے تو آج ہم 10ویں کو کرتے ہیں اور دوسرا 12ویں کو کریں گے، میری بیٹی آئے گی، میری بہن آئے گی، میرے رشتے دار آئیں گے، دوسرا 15 ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتے داروں کو دعوت دینے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے 100 کی قربانی کی اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے، 12 کو نہیں کر سکتے، 13 کو نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے۔ کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے قربانی کے دن منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے 11 اور 12 کو اور 13 کو قربانی نہیں کی، آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کیے ہیں 100 اور گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ جرجیت صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے؟ دری پر، چٹائی پر۔ جرجیت صاحب کی شادی ہو گئی، جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا، مسہری مل گئی، بستر مل گیا۔ شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی، چلنے کی سٹائل بدل گئی۔ جرجیت صاحب سائیکل پہ چلتے تھے، اب بائک پہ چل رہے ہیں، بڑے آدمی ہیں، 4 ویلر بھی دی ہوگی، ہو سکتا ہے سسرال والوں نے، اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں۔ رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں، خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھی، جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہے، سارا خزانہ لے کے آتی ہے، سارا بزنس لے کر آتی ہے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد اسی چٹائی پر اسی گہرے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ
کر دیا، دوہرا اکھیرا تھا اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس بستر پر سو جاتے ہیں، تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ جب آپ کھلی تو فجر کا وقت، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا، وہ بستر جو اکھیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا۔ میں نے لیٹ کر دیکھا آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی، وہ تو کافی چھپ رہا تھا، کافی گل رہا تھا، میں نے اس کو دوہرا کر دیا۔ فرمایا عائشہ ایسے مت کرو، جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ، بستر کوئی کھیلا رہنے دو، میری پیٹھ پر گرتا ہے تو گرنے دو، میری پیٹھ پر چپتا ہے تو چپنے دو۔ جب بستر گرتا تھا چپتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور وہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ، میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کہ بستر پر مجھے نیند آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں، اس رات اٹھ کر میں اللہ کو ذکر نہ کر سکوں، تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں۔ عائشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ میری کمر نرم نرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سستے بستر ہوتا ہے تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہو رہا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے، جنت کا سوال کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک نے اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے۔ عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا جس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا۔ عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں۔ رہنے سہنے میں شادی کے بعد میں کوئی فرق نہیں آیا، یہاں شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں، رہنے سہنے کی اسٹائل بدل جاتی ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس میں پروموشن ہو جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر، جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی، لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا۔ خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریب اور مسکینوں میں لٹا دیا۔ میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے، سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، دولت کی کمی نہ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو، سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس تاریخ کا صحیح حقدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے ہیں بہت غریب تھے، یہ تو نہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں، اور یہ بہت پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو گزارے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں، سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اور دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رہا مسکین بنا کے زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے، اور اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بہت پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا۔ نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا
گا کہ اس نشان پڑ گئے. آپ کسی کھردری چڑھائی پر لیٹیے، ننگی پیٹھ، جب آپ اٹھیں گے تو چڑھائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے. اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے، اے اللہ کے رسول، آپ کو نرم یہود و نصارہ کو نرم گرم بستر پر سوئیں اور آپ جو ہے ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں. نہیں، آج کے بعد آپ نرم گرم چٹائی پر نہیں سوئیں گے. آپ نے کہا پھر آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے، نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے، آپ اس کے اوپر سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے اللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا. مالی ولی دنیا مالا کی دنیا اللہ تراک بنسبت اللہ شجرا ثم رہا. میرے لیے نرم گرم بستر نہیں، میں تو اس دنیا میں مسافر کی طرح ہوں. جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا پانی پیتا ہے، سستا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے. میں بھی اس دنیا میں مسافر کی طرح ہوں، چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا. میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا، میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا، لہو الدنیا ولنا فی الآخرہ. یہ نرم گرم بستر یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے. ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے آخرت میں ہے، ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. سادھو جس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو، مسکینوں پر لٹا دیا ہو، اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو. حاصلہ سادھو والا جو سادھووں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا اشرو اور اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی. اب 8 خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر. الفحاشی، وہ کم بولے گا. کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ کو جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے، کوئی زیادہ بول رہا ہے، کوئی کم بول رہا ہے. اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے. کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے. مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے چیپٹر. نبی اکرم کے گھر پہ آئے، دروازے کو دستک دی، اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، یہودیوں نے سلام کیا. در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بددعا تھی. ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو. السلام علیکم نہیں کہا، سلام کیوں، بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم. موت ہوا، برباد ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. آپ نے سن لیا ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا، مختصر، کیونکہ آپ کم بولتے تھے، آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا وعلیکم. یہودی جھلملا گئے. یہودیوں نے کہا السلام علیکم، موت ہو آپ پر. آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم، تم پر ہو. یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو. حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اور سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ. اے یہودیو، میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو.
تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا، عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں، آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں، میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم. جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں، میں ان کو بول چکا ہوں. تم نے اپنی طرف سے غلطی کی ہے، غلط کیا، جاؤ معافی مانگو. تم میرے پیارے ساتھیوں تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے. کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے، ضرورت کے تحت بولیے، کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں. زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے. یہ مسواک نماز کا ٹائم میں مسواک کیا پھر کان میں لگا لیا. اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے، اور مسواک زبان پہ مار رہتے تھے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے، اس کو بات میں رکھ رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں اگر زیادہ بولنے کا کام نہیں کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے. ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے، کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا. فرمایا آئے نوجوانوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ یعنی زناکاری. تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ میں زبان سے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اور دوسری بات کی گارنٹی دے دو کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا اور کبھی غلط نظر نہیں دیکھوں گا، زنا نہیں کروں گا. تم اپنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں اور دوسری شرمگاہ زناکاری کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول بہت کم بولا کرتے تھے اور کم بولنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں ضرورت کے تحت بس بولو، زیادہ مت بولو. بہو مستقبل کی باتیں بتائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی بہت سی باتیں بتائی، مستقبل کی بہت سی باتیں بتائی. قرب قیامت ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کیا جانے کے بعد. لیکن مستقبل کی باتیں بتائی، یہ بات ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے فیوچر کی بات بتائی تھی جو آج حرف بہر ثابت ہو رہی ہے. نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو، تم دیکھو گے عورتوں کو، تم دیکھو گے لیڈیز کو، تم دیکھو گے خواتین کو، تم عورتوں کو دیکھو گے کاسیات، دیکھنے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی، بظاہر ان کے جسم پر کپڑا ہوگا. عاریات لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہوگی، حقیقت میں وہ ننگی ہوگی. کپڑا تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوگی، وہ برہنہ ہوگی. آج ان کے کپڑے دیکھ لو، چھوڑیے شادیوں کا حال، جلسے میں آنے والوں کو دیکھ لو. عید اور بقرعید کے دن عورتوں کے پہناوے دیکھ لو،
اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے. یاد رکھیے گا 10 سال سے بڑی لڑکی کی اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے. 10 سال سے بڑی لڑکی کا صرف سر کا ایک بال بھی تھی خیر اب تو نہیں دکھنا چاہیے. ہماری نظروں میں بہت معمولی بات چھوٹی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو, نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو. 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں. آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں. ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں, موبائلوں میں ایسی واحد چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی 16-17 سال میں بالغ ہوتی تھی آج 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی. اور یہ پھیل چکی ہے, شرم حیا طاقت پر رکھی جا چکی ہے. ورنہ تصور کیجیے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو, آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور لان سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے جس کو آپ لیڈی کہیں اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے, ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی یہ عورت ننگی ہے, ننگی ہے, ننگی. یہ کپڑے اے بھیا جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے, اور جس کو اٹھنا ہو بھی اٹھ جاؤ. ڈرامہ کر کے رکھ دیا, اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ. بعد میں نہیں اٹھنے دوں گا, چاہے پیشاب یہی نکل جائیے, ابھی نکل جائیے جس کو جانا ہو. ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی. میں نے نہیں کہا. پوچھو ان علماء سے آریات کا مطلب کیا ہوتا ہے. کاسیات کپڑے پہنے گی آریات لیکن ننگی ہوں. ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں. یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چلتی ہے, یہ کھلا ہوا ہے. ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں, یہ کھلا ہے, پیٹ کھلا ہوا ہے. اور جو چند برقعے چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں, پہلے تو چلتے نہیں تھے, تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگے. کڑے ہوئے برقعے, ڈیزائن دار برقعے. اب ایک بات بتائیے, برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بناتی ہے. یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر, اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر. یہ سننا پڑے گا, تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر ہوں یا مجھے اسلام نے کیا, سننا پڑے گا. کیوں خریدا ہے؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ, لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو, بمبئی کے دیکھ لو, حیدرآبادی برقعے دیکھ لو. قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے. اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے. یہ برقعے ایک بار سچا واقعہ ہے. 60, 65, 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے. بڈھی کی دھیرے دھیرے چل رہی تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا. 20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا, کیونکہ وہ سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہے, برقعے والی کیسی ہوگی. اس کا پیچھا کرنے لگا. بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی, لڑکا سمجھ رہا ہے مجھے لفٹ دے رہی ہے, میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی.
جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی ہے۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی بیٹا۔ لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا، کم وقت میرا تو ہماری گڑبڑ ہو گئی، بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ لڑکے کو بھی غصہ آ گیا، میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ 65-70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ، لیکن آج ان کا مقصد بھی وہی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے، چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی اور کہتے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اڑ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں۔ آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگے دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے، اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کر لوں، نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا، جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں، بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی، آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے، تخنے سے اوپر پر، چپل سے اوپر پر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ نے کہا نہیں، چادر اٹھانے کی اجازت، چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا، آپ کو گل لگ جانے دے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو توڑ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں، جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں۔ آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا، کیا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی، کیونکہ تیری چادر نیچے ہے، جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی، اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی، لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں، اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے، گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے، آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ میرے بھائیوں پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں، جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے، بیلون خریدنے کے لیے، جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طرح تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو، شرم آنی چاہیے، تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکیوں لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں، دکانداری کریں، خریداری کریں، یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ کا نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کا نظام یہی ہے، ایک عورت اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جب کہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا
نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے، تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوس میں بڑا چنگی حاجی میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤ۔ فرمایا نہیں، منہ بولے بھائی بنا کر اس کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتے ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول دو، جو چاہو بول دو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک عبادت میں، حج جیسی عبادت میں بھی اور کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیو، جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو، پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے، اے علی، میں اتنی بیمار ہوں، اتنی بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی۔ اے علی، اگر مجھے کچھ ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے، اے علی، تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا، رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت علی نے کہا، اے فاطمہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے، مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا، تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ، پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں، اے علی، اے میرے پیارے شوہر، مجھے رات میں ہی لے جانا، میری بات کوئی گرا بات، میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری وصیت کو یاد رکھنا، چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو، لیکن مجھے عشاء کے بعد کرنا، مجھے دن کے اجالے میں قبرستان میں لے جانا۔ اے علی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ اے علی، مجھے رات میں لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میرے بھائیوں، انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے، انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو، اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کا پردہ، اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں، اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے غریبانوں کے بدن کھولو اور تلاش کرو، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا پردہ کیا ہے، ہماری عزت و آبرو کیا ہے۔ آج ہمارے چہروں کا قد و ناقص دیکھ رہا ہے، ہمارا خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ ہر قد و ناقص جس کو چاہو آج بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات، جتنا امیر باپ ہے، جتنا امیر باپ ہے، جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو، آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ کس بات کا امیر ہے؟ کاہے کا امیر ہے؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے؟ کنجوس اور بخیل بابا۔ اللہ تعالیٰ نے امیروں کو ایسی سزا دی ہے
ایسی سزا دی ہے. کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے, آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا. آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کا نظارہ کر رہے ہیں. آج امیروں کو اللہ نے سزا دی ہے. آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں. نہیں نہیں میرے بھائیوں, میری بھائیوں, آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے, جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے, جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے, جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے. غور کرو کتنی صاف لفظوں میں, کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس, جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس, جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس, جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس. اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہے. دیوس کا ایک عربی لفظ ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے, سننے کی طاقت ہے, سنیں گے. دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا, اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں, جانتے ہو. بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن, بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو, چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو. عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑوا. کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے. مولانا جرجیس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا ہوا. جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر ہوا. جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی ہوا. اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ ہوا. دیوس کہہ دو مولانا چلے گا, بھڑوا مت کا اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو. انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو, تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو, میٹھی گولیاں کھا جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے. ہومیوپیتھی دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے, بہت پیٹ فائدہ کرتی ہے, تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے. لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے, بہت جلدی بھی کرتی ہے. تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتھک دوا تو پھر مت کراؤ تقریر, اور تقریر کرا رہے ہو تو سننا پڑتا. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ کی بیٹیوں کو جانتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح ذمہ داری نبھانے لگے تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو. ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے, اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے, باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے, حاکم نہیں ہے, یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ موبائل چیخ کے کہہ رہا ہے کہ باپ نے
نہیں ہوتا. کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی؟ وہ تو گھر میں رہتی ہے. کیوں چلائے گی صاحب؟ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی؟ کیوں واٹس ایپ چلائے گی؟ کیوں میسنجر چلائے گی؟ اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے کے لیے ڈھیل دیتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا یہ دل کیسے گوارا کر دیتا ہے؟ آپ ذمہ دار. ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی. شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے. حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے، مقولہ ہے، لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہے، اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں. ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے. امام احمد بن حنبل اپنے مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیشاب کرتا تھا تو وہ پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. جیسی بچے نے پیشاب کیا وہ پانی ڈال کر شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. وہ صحابیہ کہتے ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا، پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو کر جب چلا. میرے بیٹے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا. ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے، دیکھتی ہوں کیا کرتا ہے. جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا. پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا. اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، اس کو دھونے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، اس کو پتا ہی نہیں، لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو بتایا. جیسے اس کی ماں اس کو صاف کرنے کے لیے وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال دیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فوزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا. میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی. مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا. میرا بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا، وہ استنجا کرے گا. اس زمانے کی ماں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادت کرواتی تھی، اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈرویئر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے. یہ ماں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ جبکہ نیپولین نے کہا تھا کہ مدرسہ لے از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے. جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے. آج بھی دیکھ لو کشن گنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی، کشن گنج میں بھی کالج ہوں گے. اس کالج سے بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی. لیکن انہیں بچوں کو دیکھیے کھڑے ہو کر سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے، پیشاب کر رہے ہوں گے. یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین اسٹوڈنٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے، جن کو ایم بی کرنے کے بعد، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پیشاب کرنے کی عقل نہیں آئی ہے. ان سے تو بہتر وہ کتا ہے جو کم سے کم پیشاب کرتا ہے تو ایک کام کو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کے اوپر چھینٹے نہ آئے. انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بہتر بن کر نکلے ہیں. وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی، وہ کالج ان کو انسان نہیں بنا سکے، وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے. ایم ڈی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی آپ کتوں سے بری طرح پیشاب کرتے ہوئے نظر آئے. کہنے لگے مجھے کتا گدھا جو کچھ بھی بولتا ہوں. آج مجھے اجازت دیجیے میرے بھائیوں، کہو کہ جانوروں کی اجازت مت بولو، ہم لوگ انسان ہیں. قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں. اولئک کالانعام
بل ہم ازل، یہ چوپائیوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے بس۔ قرآن نے کہا یہ چوپائیوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے بس، ان سے بھی زیادہ غیر نکلے۔ جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے؟ اپنے بارے میں سوچو سوچو۔ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا، جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کے نام پر 11ویں کی بریانی کی ڈیٹ بھی بناتے ہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی جب 12 سال کے تھے، ان کی ماں نے ان کو قافلے کے ساتھ بھیجا تھا، کہا بیٹے حالات کتنے بھی سخت ہو لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اور جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ 40 اشرفی۔ کہاں ہے؟ میرے کرتے کے استر میں۔ استر کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی۔ پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی، کسی کو پتا نہیں، تو نے کیوں بتا دیا؟ لڑکے نے جواب دیا میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کبھی خراب ہونے سے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اپنی بات ماں کی بات مانی ہے۔ چوروں کا، ڈکیتوں کا، ڈاکوؤں کا اثر ختم ہوتا ہے اور رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے، ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبد القادر جیلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں پیدا کیا ہے، ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ اور ایک اس ماں کی تربیت پر نظر ڈالو کہ جب سلطان ڈاکو کو پھانسی ہوئی، جب سلطان ڈاکو کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے مجھے ملائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، کہا تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے مرنا چاہتا ہے۔ سلطان ڈاکو کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس والوں نے پوچھا آخر ماں کے سامنے تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تاکہ میری ماں دیکھے موت کے وقت پیر کیسے کاپتے ہیں، ہاتھ کیسے کاپتے ہیں اور روح کیسے نکلتی ہے۔ کہا لیکن تم اس کے لیے ماں کو کیوں مجبور کر کے لائے ہو؟ فرمایا پولیس والوں کو نہیں جانتے ہو، جب میں 8 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، میری ماں نے مجھ سے ایک انڈا بنوایا تھا، میں ایک دکان پر گیا تھا، میں انڈا لینے گیا تھا لیکن ایک انڈا میں نے چوری کر لیا تھا دکاندار کا، اور میں اس کو اپنی جیب میں بھر لیا تھا۔ پھر میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے، واپس آ گیا۔ میں نے جب وہ انڈا اپنی ماں کو دیا اور پیسے بھی واپس کیے، ماں نے کہا کیا انڈے والے نے پیسے نہیں لیے؟ میں نے کہا نہیں، میں انڈا چرا لایا ہوں۔ تو میری ماں نے مجھے تھپ تھپایا تھا کہ بیٹا ہم لوگ غریب ہیں، اچھا کیا تم نے یہ پیسہ بچا لیا، کسی اور کام آئے گا۔ پھر یہیں سے مجھے چوری کی عادت پڑتی ہے، میرے حوصلے پڑتے ہیں، پھر میں ڈاکو بنتا ہوں، پھر میں نے لوگوں کا مال لوٹا اور جب لوگوں نے نہیں دیا تو میں نے ان کی جانیں لی۔ پھر میں بہت بڑا لٹیرا بن گیا اور اتنا بڑا لٹیرا بنا کے پکڑا گیا اور قانون نے مجھے پھانسی کی سزا دی۔ اگر میری ماں نے مجھے انڈا چراتے وقت جب میں گھر پہ لایا تھا اسی کو ایک تھپڑ مارا ہوتا اور انڈے والے کو دے کر معافی مانگ لی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، آج اتنا بڑا میں ڈاکو نہیں بنتا، آج میں اتنا بڑا لٹیرا نہیں بنتا۔ یہ میری ماں کی تربیت تھی جس نے مجھے پھانسی کے تختے پر اب چڑھا دیا۔ میرے بھائیوں میرا بھی وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بس جملے ختم کرنے والا ہوں، آپ تھوڑا سا بیٹھے رہیے، اسی طریقے سے موبائل چلائے رہیے۔ تو میرے بھائیوں ماں کی تربیت ہی کچھ ہوا کرتی ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو عبد القادر جیلانی بغدادی کی طرح بزرگ بنا دے، یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں 1:45 بج بھی چکے ہیں، 11:45 سے تقریر شروع تھی اور 1:45 بج گئے ہیں، 2 گھنٹہ میرا تقریباً ہو بھی گیا ہے اور جنریٹر کی تیل بھی ایسی موقع پر ختم ہونے کو تھا۔ تو میرے بھائیوں ماں کی تربیت سے عزت حاصل کرو اور رکیے، ابھی کوئی نہیں اٹھے گا، رکیے۔ ختم کرنے سے پہلے مجھے ایک گزارش آپ سے کرنی ہے، ایک عہد لے کر اٹھو، ایک عہد و پیمان لے کر اٹھو
کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ اس وقت یو پی کے چناؤ کو جیتنے کے لیے اب ایودھیا اور یہ ساری باتیں کی جانے لگی ہیں، اور اب متھرا والی باتیں بھی آنے لگی ہیں سامنے۔ یو پی کے چناؤ کو کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے یو پی میں ایک صاحب ایسے بھی ہیں کہ ایک نے اگر یہ کہا کہ ایودھیا اور یہ تو جھانکی ہے، اب جو ہے متھرا کی باری ہے یا متھرا کی کا نمبر ہے، اس پر نمک اور تیل چھڑک کر ایک صاحب ہے وہ اور زیادہ اس کو پاپولیشن کریں گے اور زیادہ اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ ایک طرف ہندو کیا جا رہا ہے تو ایک صاحب ہے تو مسلمان کریں گے، اور اس طریقے سے آنے والے چناؤ میں ایک بکھیرا ہونے والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس چناؤ میں آخری جب لہر ہو، آخری جب کاؤنٹنگ ہو، آخری جب وہ ووٹ ڈالنے کا نمبر آئے تو اس موقع پر کورونا کی تیسری لہر بھی آ جائے، کیونکہ یہ ساری پلاننگ اوپر بیٹھتی ہے، اوپر ہوتی ہے۔ کب کورونا پیدا کرنا ہے، کب کورونا غائب کرنا ہے، کہاں لانا ہے، کہاں نہیں لانا ہے، اس کو یو پی میں کس موقع پر لایا جائے گا، کیسے لایا جائے گا، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ادارہ کا جلسہ ہے، اور جس ادارے کے لیے یہ جلسہ کیا گیا ہے اس ادارے کا تعاون آپ نے جو کچھ بھی کیا میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے الہ ہمیں اسلام پر قائم رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ تو ایمان پر فرمانا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ چلتے چلتے میں 2 منٹ 3 منٹ کے لیے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھ سے مصافحہ کریں اور جو بھی تعاون کرنا چاہیں